وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں ASI ریاض باجوہ بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش پایا جاتا تھا۔ یہ دیکھیں ملک صاحب، اس نے مخاطب کرتے ہوئے سگریٹ کا ایک پیکٹ میری جانب بڑھا دیا۔ کیا ہے یہ؟ میں نے وہ پیکٹ ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ ادھر غزالہ کے کمرے سے، ASI نے جواب دیا۔ ایک چارپائی کے نیچے پڑا تھا۔ سگریٹ کا وہ پیکٹ قریب قریب بھرا ہوا تھا۔ 2 یا 3 سگریٹ اس میں سے استعمال کی گئی تھی۔ وہ فوکس آن برانڈ ہتھوڑا مارکا سگریٹ کا پیکٹ تھا۔ اس زمانے میں یہ برانڈ غریب سگریٹ نوشوں کا ساتھی تھا۔ آج کل نظر نہیں آتا، شاید اب نہیں بنتا۔ غزالہ کے کمرے سے سگریٹ کا پیکٹ ملنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں نے حیات محمد کے ساتھ جا کر تصدیق کی کہ مذکورہ چارپائی غزالہ کے تصرف میں تھی یا تاجی کے۔ معلوم ہوا کہ جس چارپائی کے نیچے سے وہ پیکٹ ملا تھا وہ غزالہ کی چارپائی تھی۔ ظاہر ہے تاجی یا غزالہ میں سے تو کوئی سگریٹ نہیں پیتی ہوگی۔ اب ایک ہی امکان باقی تھا کہ وہ سگریٹ کا پیکٹ غزالہ کو اغوا کرنے والے ڈاکو کا تھا، جو غزالہ کو کندھے پر لاتے ہوئے اس کی جیب سے نکل کر کمرے کے فرش پر گر گیا ہوگا، جو بعد ازاں کسی کے پاؤں کی ٹھوکر سے چارپائی کے نیچے چلا گیا ہوگا۔ غزالہ کی اغوا کے بعد گھر میں وہ کوہرام مچا تھا کہ کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا ہوگا۔ میں نے پٹواری حیات محمد سے پوچھا، آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ نہیں جناب، میں تو حقے کا عادی ہوں، اس نے جواب دیا۔ سگریٹ مجھے پسند نہیں، اس میں وہ حقے والا مزہ کہاں؟ میں نے کہا، کل رات یہاں ٹھہرنے والے مہمانوں میں کتنے مرد تھے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، 2 مرد تھے جناب، انہیں فی الفور یہاں بلائیں۔ حیات محمد گیا اور اپنے مہمان مردوں کو لے کر آ گیا۔ وہ دونوں عمر رسیدہ افراد تھے اور حیات محمد کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ان میں سے ایک کا نام خوشی محمد اور دوسرے کا دلدار حسین تھا۔ میں نے دلدار حسین سے پوچھا، چاچا سگریٹ کون سی پیتے ہو؟ بغلہ مارکا جناب، اس نے جواب دیا اور جیب سے بغلہ مارکا سگریٹ کا پیکٹ نکال کر دکھایا۔ میں نے خوشی محمد سے بھی وہی سوال کیا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، میں عام طور پر تو حقہ ہی پیتا ہوں، بس کبھی کبھار ہی سگریٹ منہ میں لے لیتا ہوں، جو بھی مل جائے، لالٹین، بغلہ مارکا، پاسنگ شو، وڈ بائن۔ کبھی ہتھوڑا مارکا نہیں پی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار پتر، وہ رستانیت سے بولا۔ میں نے بتایا ہے نا، جو بھی مل جائے، یعنی جو بھی کوئی پلا دے، میں خود خرید کر سگریٹ نہیں پیتا ہوں۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، غزالہ بیٹی کا کچھ پتہ چلا تھانے دار صاحب؟ میں نے اسے بتایا کہ میں غزالہ کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے خوشی محمد اور دلدار حسین کو جانے کی اجازت دے دی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ خوشی محمد رشتے میں غزالہ کا دور کا ماموں لگتا تھا۔ میں نے ہتھوڑا مارکا سگریٹ کا وہ پیکٹ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹ اٹھانے کا کوئی رواج نہیں تھا اور نہ ہی عدالت اس کو کوئی اہمیت دیتی تھی۔ میں نے وہ پیکٹ غزالہ کو اغوا کرنے والے ڈاکوؤں کے واحد سراغ کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ چودھری قادر زمان نے پوچھا، ملک صاحب، سگریٹ کا یہ پیکٹ آپ کی بھلا کتنی مدد کرے گا؟ میں نے کہا، کچھ نہ ہونے سے تھوڑا بہت ہونا بھی بہتر ہوتا ہے چودھری صاحب، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات معمولی نوعیت کے سراغ بھی بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، ممکن ہے میں سگریٹ کے پیکٹ سے غزالہ تک پہنچ جاؤں، خدا آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، پٹواری حیات محمد نے کہا۔ چودھری قادر زمان اٹھتے ہوئے بولا، ہم تو اب چلیں گے، ادھر حویلی میں اس خبر نے تہلکہ مچا رکھا ہے، ایک افراتفری کا عالم ہے، مجھے حیدر علی کی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا، آپ کا بیان بھی بہت ضروری ہے چودھری صاحب۔ ہاں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ابھی تو میں بہت جلدی میں ہوں، آپ بیان شان کا سلسلہ کل پر رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، آپ تھانے آنے کی زحمت گوارا کریں گے یا میں؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، ملک صاحب، آپ ہماری حویلی کو رونق بخشیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ویسے بھی آپ نے ملک افضل حسین کی طرف تو جانا ہی ہے، میری حویلی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، چلیں میں ہی آپ کی حویلی میں آ جاؤں گا، میں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ بولا، ملک صاحب، ادھر تھانے میں ذرا گرمی سردی ہو گئی تھی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، جوان خون تو آپ کو پتہ ہی ہے بڑا جوش مارتا ہے، اور پھر یہ حیدر علی کی ہونے والی بیوی کا معاملہ ہے، میں اپنے بیٹے کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔
ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر حیدر علی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، جوان اس وقت تمہیں جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے۔ میں تمہاری نازک پوزیشن کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ معاملہ سوچ بچار اور سوجھ بوجھ سے ہی سلجھے گا برخوردار۔ جذباتی اچھل کود اس معاملے کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھا دے گی۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، خجالت آمیز لہجے میں بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب۔ چودھری قادر زماں نے کہا، غزالہ کی تلاش میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں ملک صاحب، آپ کو جس قسم کی مدد بھی درکار ہو میں حاضر ہوں۔ پھر وہ پٹواری حیات محمد کو تسلی دلاسے دے کر اپنے تانگے میں وہاں سے واپس چلے گئے۔ وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ ان کی حویلی میں بھی اس وقت ایک قیامت برپا ہوگی۔ وہ حویلی جس کے در و دیوار میں اس خاندان کی پہلی دلہن آنے والی تھی مگر اب نہیں آ سکتی تھی، کم از کم آج کی تاریخ میں ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ چودھری کے جانے کے بعد میں نے حیات محمد پٹواری سے کہا، آپ اندر جا کر دیکھیں، اگر آپ کی بیوی کی حالت ذرا سنبھل گئی ہو تو میں اس کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا کہ کشور ابھی بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ نے تاجی نامی غزالہ کی اس سہیلی کا گھر کس طرف بتایا تھا؟ ادھر دوسری گلی میں۔ وہ مجھے پتہ سمجھانے لگا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ حیات محمد نے کہا، ملک صاحب آپ نے یہ کیا شوشہ چھوڑ دیا ہے؟ کون سا شوشہ بھائی؟ وہی جی، غزالہ کے کسی عاشق والا، حیات محمد نے کہا۔ اب چودھری صاحب جانے دل میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا، میں نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا، بلکہ ایک امکان کی جانب اشارہ کیا تھا، کیونکہ بظاہر اغوا کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، پر چودھری صاحب کے دل میں تو میل آ جائے گا نا۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، اب اگر غزالہ مل بھی گئی تو پتہ نہیں چودھری صاحب اسے اپنی بہو بنانے پر تیار ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کریں پٹواری صاحب، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب خاصے سمجھدار آدمی ہیں، زندگی کی اس اونچ نیچ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہاں البتہ، میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، البتہ کیا؟ البتہ، میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، اگر آپ نے واقعی چودھری صاحب کو کسی بات سے بے خبر رکھا ہوا ہے تو پھر آپ کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ مطلب بہت واضح ہے حیات محمد، اگر واقعی کوئی شخص غزالہ کا طلبگار تھا تو غزالہ کے اغوا میں اس کا ہاتھ ہونے کی امکانات زیادہ روشن ہیں، اور یقینی طور پر آپ نے یہ بات چودھری قادر زماں کو نہیں بتائی ہوگی، جیسا کہ مجھ سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بے چین نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، اگر آپ نے چودھری صاحب سے کوئی اہم بات چھپائی ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، زیادہ سے زیادہ وہ اس رشتے سے انکار کر دیں گے، لیکن قانون کی نظر سے آپ نے اگر کوئی بات پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تو آپ الٹے مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس طرح میں آپ کی بیٹی کو بازیاب کر سکوں گا اور نہ ہی ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ساری عزت و مرتبت دری رہ جائے گی۔ میں ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا، بلکہ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ مدعی کا قانون سے عدم تعاون بھی جرم کے زمرے میں آتا ہے، کیا سمجھے آپ؟ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر لکنت آمیز لہجے میں بولا، ملک صاحب ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں تو میں آپ کو بتاؤں کیا؟ سچ اور جھوٹ کا پتہ بہت جلد چل جائے گا حیات محمد، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ اپنی بیوی کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں، میں رات کو پھر آؤں گا، اس کا بیان بہت ضروری ہے۔ پھر ہم حیات محمد پٹواری کے گھر سے نکل آئے۔ میں نے دونوں سپاہیوں کو واپس تھانے بھیج دیا اور ASI ریاض باجوہ کے ساتھ تاجی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ASI کی دستک کے جواب میں دروازہ ایک عمر رسیدہ عورت نے کھولا۔ اس کی عمر 70 سے تجاوز کر چکی تھی، کمر میں خم آ چکا تھا اور وہ نظر کا چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ ہماری وردیوں پر نظر پڑتے ہی وہ تھوڑا گھبرا گئی، پھر خوف زدہ انداز میں پوچھا، کی گل ہے پتر؟ میں نے کہا، ماسی تاجی کا گھر یہی ہے؟ آہو جی، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پر آپ کو تاجی سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ کام بھی بتا دیں گی اماں، ASI نے کہا، ذرا اس کو بلاؤ۔ تاجی تو اس وقت گھر میں نہیں ہے، بوڑھی عورت نے بتایا۔ کہاں گئی ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنے نانکے گئی ہوئی ہے، اس نے بتایا۔ پھر پوچھا، آپ نے بتایا نہیں، اس سے کیا کام ہے آپ کو؟ میں نے کہا، کام بہت ضروری ہے ماسی،
تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ پٹواری حیات محمد کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہاں جی، وہ بڑی سونی کڑی ہے، اوپر سے فیشنی بھی ہے۔ کڑی پڑھ لکھ جائے اور رب نے رنگ روپ بھی دے رکھا ہو تو ہر کوئی عاشق ہونے کو تیار رہتا ہے۔ ڈاکو تو پھر ڈاکو ہوتے ہیں جی۔ وہ بے دھیانی میں خاصی معلومات افزا باتیں بتا گئی تھی۔ میں نے پوچھا، ماسی کیا کوئی عشق وغیرہ کا چکر بھی تھا؟ وہ اچانک محتاط ہو گئی۔ مینو کی پتہ جی، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ ماسی، میں غزالہ کے اغوا کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی معمولی سی بات بھی معلوم ہے تو مجھے بتا دو۔ اگر بعد میں پتہ چلا کہ تم نے دانستہ کو چھپانے کی کوشش کی ہے تو لے جا کر تھانے میں بند کر دوں گا۔ اے لو جی، کر لو گل۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، اب اس بڈھے بارے مجھے تھانے میں بند کرو گے؟ کوئی شرم حیا بھی ہے تمہیں؟ میں نے کہا، اگر تم نے قانون کی راہ میں روک بننے کی کوشش کی تو مجھے بحالت مجبوری یہ سب کرنا پڑے گا۔ میں نے کیا راہ روکی ہے تمہارے قانون کی؟ تم نے ابھی بتایا ہے کہ غزالہ اتنی خوبصورت تھی کہ ہر کوئی اس پر عاشق ہونے کو تیار رہتا تھا۔ اب کہہ رہی ہو تمہیں کسی عاشقی معشوقی کا پتہ نہیں؟ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولی، وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا جی۔ دراصل وہ چودھری حیدر۔ وہ کچھ بتاتے بتاتے رک گئی۔ میں نے پوچھا، ہاں کہو، چودھری حیدر کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں جی، وہ جلدی سے بولی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ چودھری حیدر علی غزالہ پر عاشق ہو گیا تھا۔ اسی شادی کی تقریب میں اس نے غزالہ کو دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ بن ٹھن کر تو بالکل پری لگتی ہے جی غزالہ۔ اگر حیدر علی نے زور نہ مارا ہوتا تو یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ورنہ کہاں چودھری قادر زماں اور کہاں پٹواری حیات محمد، زمین آسمان کا فرق ہے جی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اس سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے پوچھا، تاجی کا ننہال کس طرف ہے؟ وہ دوسرے پنڈ میں ہے جی۔ اس نے بتایا، اس کا ماما آیا ہوا تھا، وہ صبح ہی اسے ساتھ لے کر گیا ہے۔ تاجی ڈاکوؤں والے واقعے سے خاصی سہم گئی تھی۔ میں نے بھی سوچا ہوا پانی بدلے گا تو اس کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ تاجی کی دادی تھی۔ تاجی کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ تاجی کو اس کی دادی نے بچپن سے پالا پوسا تھا، اسی لیے وہ اسی کے پاس زیادہ تر رہتی تھی۔ کبھی کبھار اپنے ننہال بھی چلی جاتی تھی۔ اس کی دادی کا نام ماسی جیواں تھا۔ میں نے ماسی جیواں سے تاجی کے ننہال کا پتہ دریافت کیا۔ اس نے مجھے پوری تفصیل سے سمجھانے کے بعد پوچھا، آپ تاجی سے کس قسم کی پچھ پتیت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے بتایا، ماسی جس وقت ڈاکو غزالہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت تمہاری پوتی تاجی غزالہ کے کمرے میں تھی۔ وہ رات کو غزالہ کے پاس ہی سوئی تھی۔ ممکن ہے وہ ڈاکوؤں کے حلیے کے بارے میں کچھ جانتی ہو۔ میں نے اس کو کئی بار سمجھایا تھا کہ غزالہ کا کھیڑا چھوڑ دے، لیکن اس کی سمجھ میں میری بات ہی نہیں آئی۔ اب میرے ہاتھوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ اسے مار کوٹ کر باز رکھوں۔ کئی دن سے پٹواری کے گھر میں گھسی ہوئی تھی، جب سے غزالہ مائیوں بیٹھی ہے۔ میں نے بس صبح شام ہی تاجی کی شکل دیکھی ہے اور وہ جانے کتنی لمبی تقریر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کہا، میں نے سنا ہے تاجی غزالہ کی بڑی گہری سہیلی تھی۔ ایسے مواقع پر سہیلیاں ہی سارا کام کرتی ہیں۔ یہ بات بزرگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم نے تو یہ سب کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ ہم واپس تھانے پہنچے تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں بھوک خاصی چمک اٹھی تھی۔ حیات محمد پٹواری نے کھانے کے لیے بہت اصرار کیا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا تھا۔ شاید ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا۔ حیات محمد کے گھر پہنچتے ہی میں نے کھوجی بابا چراغ دین کو بلا لیا تھا اور اسے ڈاکوؤں کا کھرا نکالنے کا کام سونپ دیا تھا۔ اس کی مدد کے لیے میں نے تھانے سے ASI خادم حسین اور 3 کانسٹیبلوں کو بھی منگوا لیا تھا۔ میں نے جو پولیس پارٹیاں ڈاکوؤں کے پیچھے بھیجی تھیں وہ یکے بعد دیگر مغرب سے پہلے واپس آ گئیں، لیکن سب کے چہرے پر ناکامی لکھی ہوئی تھی۔ غزالہ کا کچھ پتہ چلا تھا اور نہ ہی ڈاکوؤں کا کچھ سراغ ملا تھا۔ انہوں نے جنگل کے اندر بہت دور تک 15-20 میل کا علاقہ چھان مارا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے ڈاکوؤں کو زمین نگل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا ہو۔ کچھ دیر بعد کھوجی چراغ دین بھی واپس آ گیا۔ اس نے اپنی ماہرانہ رپورٹ پیش کی۔ گاؤں کی طرف سے گھوڑوں کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے وہ بھی جنگل میں خاصی دور تک گیا تھا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق کچھ گھوڑوں کے قدموں کے نشانات بابا جنڈے شاہ کے آستانے تک جا کر ختم ہو گئے تھے۔ بابا جنڈے شاہ کا آستانہ دریا کے اس پار کچھ 4-5 میل دور جنگل کے اندر واقع تھا۔ اس کے علاوہ چراغ دین نے کچھ گھوڑوں کو مزید آگے جنگل کی طرف جاتے ہوئے بھی کھوجا تھا۔ یہ معلومات کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں تھی،
ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے علی صبح گاؤں کے کچھ نوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گئے تھے۔ ممکن ہے ان میں سے کچھ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے تک گئے ہوں، کچھ مزید آگے جنگل میں گھس گئے ہوں۔ ویسے بھی گاؤں کے لوگ جھنڈے شاہ کے آستانے پر آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ البتہ میں نے اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیا تھا کہ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے پر جا کر تفتیش ضرور کروں گا، اور اس فیصلے کے پیچھے کھوجی چراغ دین کی ایک بات تھی۔ اس نے سرسری سے انداز میں بتایا تھا کہ کم و بیش 6 گھوڑوں کے قدموں کے نشانات بابا جھنڈے شاہ کے آستانے تک گئے تھے۔ آستانے سے آگے جانے والے نشانات ان سے خاصے مختلف تھے، یعنی وہ دوسرے گھوڑے تھے۔ میں نے اس نقطے کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اب تک کی کارروائی کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ میں ہنوز ڈاکوؤں کا سراغ لگانے میں ناکام رہا تھا، مگر مجھے قوی امید تھی کہ کشور اور تاجی سے ملاقات سود مند ثابت ہوگی۔ اس رات میں حسب پروگرام کشور کا بیان لینے نہ جا سکا۔ تھانے میں کچھ ضروری نوعیت کے کام نکل آئے تھے کہ مجھے اپنا ارادہ دوسرے دن کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ دوسرے روز میں نے حوالدار بہادر علی کو ساتھ لیا اور چودھری قادر زماں کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ چودھری کی حویلی پٹواری حیات محمد کی بنسبت تھانے سے زیادہ قریب تھی۔ میں نے سوچا پہلے چودھری کا بیان لے لوں۔ چودھری قادر زماں عام چودھریوں کی بنسبت خاصا معقول ثابت ہوا تھا اور اس نے بھرپور تعاون کیا۔ اس روز چودھری حیدر علی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ قادر زماں نے بتایا کہ وہ اپنے تئیں غزالہ کی تلاش میں مصروف ہے اور پورا دن حویلی سے باہر ہی رہتا ہے۔ چودھری قادر زماں اپنی بیوی رقیہ بیگم اور 4 اولادوں کے علاوہ درجن بھر ملازمین کے ساتھ اس حویلی میں رہتا تھا۔ حیدر علی سب سے بڑا تھا۔ اس سے چھوٹے بیٹے چودھری منصور علی کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی۔ پھر 2 بیٹیاں تھیں، الماس اور نائلہ، جن کی عمریں بالترتیب 18 اور 15 سال تھیں۔ وہ تمام افراد کل والے واقعے سے خاصے غمگین اور افسردہ تھے۔ چودھری قادر زماں کے طویل بیان میں بس ایک ہی کارآمد بات معلوم ہوئی۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے ملک افضل حسین نے کسی انتقامی جذبے کے تحت یہ گندا قدم اٹھایا ہو۔ میں نے ملک افضل کی حویلی کا پتہ پوچھا اور حوالدار بہادر علی کے ساتھ چودھری قادر زماں کی حویلی سے نکل آیا۔ ملک افضل حسین اپنی حویلی میں موجود تھا، اس لیے بآسانی ملاقات ہو گئی۔ وہ 50-55 سال کا ایک صحت مند شخص تھا اور قد کاٹ کی وجہ سے بڑا روب داب والا نظر آتا تھا۔ اس کا جسم انتہائی مضبوط اور قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے ہاتھ ملانے کے بعد اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر جناب۔ وہ خوش دلی سے میرا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، آپ کو بھلا کون نہیں جانتا؟ میری بدقسمتی کہ یہ ہماری پہلی ملاقات۔ اس نے ہمیں ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور نوکروں کو آوازیں دینے لگا، اوے جھورے، اوے پھیکے، سب کدھر مار گئے ہو؟ تھوڑی ہی دیر میں 2 ملازم صورت افراد وہاں حاضر ہو گئے۔ ایک سر جھکا کر بولا، حکم ملک صاحب۔ اوے حکم کے گھوڑے، دیکھتے نہیں ہو تھانے دار صاحب پہلی بار ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں؟ جاؤ کہ لسی پانی کا انتظام کرو، اور فیکے تم چھوٹی ملکانی جی سے کہو روٹی ٹکڑ کا بندوبست کرے۔ ملک صاحب دوپہر کا کھانا ادھر ہی کھائیں گے، کوئی 2-4 دیسی ککڑ بھون لیں۔ ملک صاحب اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے فوری طور پر مداخلت کی، ہم ایک ضروری کام سے آئے ہیں اور ڈیوٹی پر ہیں، ہمیں بہت جلدی واپس جانا ہے۔ ضروری کام بھی ہوتے رہیں گے جناب۔ وہ بے تکلفی سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلی بار میری حویلی آئیں اور کچھ کھائے پیے بغیر چلے جائیں؟ میں نے کہا، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس وقت واقعی بہت جلدی میں ہوں، پھر کبھی فرصت میں آؤں گا تو آپ کی دعوت ضرور کھاؤں گا۔ میری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ایسی کیا خاص بات ہے ملک صاحب جس کی وجہ سے آپ کو میرے غریب خانے تک آنا پڑا؟ میں نے اس کے ملازموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات تنہائی میں کرنے کی ہے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور اپنے ملازموں سے بولا، اوے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ ملک صاحب کے لیے ملائی والا دودھ لے کر آؤ۔ دونوں ملازم پلک جھپکتے میں رفو چکر ہو گئے۔ میں نے مختصر طور پر ملک افضل حسین کو کل والے واقعے کے بارے میں بتایا، پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ وہ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، واقعی یہ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حیرت ہے ملک صاحب،
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو تو اس موقع پر خوش ہونا چاہیے، چودھری قادر زماں اور پٹواری حیات محمد آپ کے دشمنوں میں شامل ہیں۔ میں نے یہ بات دانستہ اسے جوش دلانے کے لیے کہی تھی تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ چودھری قادر زماں اور پٹواری حیات محمد کے بارے میں کیسے جذبات رکھتا تھا۔ اس نے جواب میں پنجابی شعر کا ایک مصرع پڑھ ڈالا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ پھر گمبھیر آواز میں بولا، ملک صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ دونوں میرے دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے کی مجھے خوشی نہیں بلکہ دکھ ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ اس کی بات پر یقین کرنے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ چودھری قادر زماں سے آپ کا زمین کا جھگڑا چل رہا تھا اور آپ وہ مقدمہ ہار گئے تھے۔ وہ تلخی آمیز لہجے میں بولا، اور اس کا مطلب ان شیطانوں نے یہ نکالا کہ میں نے انتقام کے طور پر پٹواری کی بیٹی کو اغوا کروا لیا۔ آپ کن شیطانوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ چودھری قادر زماں اور پٹواری حیات محمد، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ وہ دونوں کسی شیطان سے کم نہیں ہیں، اور اس شادی کے بعد تو ان کی شیطانی قوت میں بے پناہ اضافہ ہونے والا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اس صورتحال میں اگر آپ پر شک کیا جائے تو کچھ بے اسباب بھی نہیں ہوگا۔ ملک افضل حسین چند لمحوں تک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ پٹواری حیات محمد اور چودھری قادر زماں میرے بدترین دشمن ہیں، اور ان کو نقصان پہنچا کر مجھے دلی مسرت ہوگی، لیکن میں دوستی اور دشمنی مردانہ وار کرنے کا قائل ہوں۔ چھپ کر وار کرنا زنانیوں کا کام ہے، اور کسی کی بہو بیٹی کو اغوا کرنا یا کروانا تو انتہائی ذلیل حرکت ہوگی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال چودھری قادر زماں نے آپ پر شک ظاہر کیا ہے، میں نے معتدل لہجے میں کہا، میں اسی سلسلے میں آپ سے پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، چودھری قادر زماں سے مجھے کسی ایسی ہی اوچھی حرکت کی امید تھی۔ وہ خود زنانیوں کی طرح سازشیں کرنے کا ماہر ہے، وہ دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے۔ میں نے کہا، ملک صاحب، ہمیں تو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنے فرض سے مجبور ہیں۔ آپ قانونی تقاضے ضرور پورے کریں۔ وہ خوش دلی سے بولا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ سرچ وارنٹ کے بغیر کبھی بھی کسی بھی وقت میری حویلی کے چپے چپے کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ کبھی اور کسی وقت کیوں؟ میں نے کہا، ابھی اور اسی وقت کیوں نہیں؟ بڑے شوق سے جناب، وہ بے خوفی سے بولا۔ میں نے یہ بات دانستہ کہی تھی تاکہ ملک افضل کی نیت کا کچھ اندازہ لگا سکوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر ملک افضل نے غزالہ کو اغوا کروایا بھی تھا تو وہ اس وقت حویلی میں موجود نہیں ہو سکتی تھی۔ ویسے ملک افضل کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ غزالہ کے اغوا میں اس کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا، ملک صاحب، اگر بتانے میں کوئی حرج نہ ہو تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ چودھری قادر زماں اور پٹواری حیات محمد سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ دشمنی تو دشمنی ہوتی ہے ملک صاحب، میں دشمنی کی نوعیت جاننا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، چھوٹی موٹی چپلش تو چلتی ہی رہتی تھی، لیکن پٹواری حیات محمد کے تعاون سے چودھری قادر زماں نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے، لیکن میں بھی کسی مناسب موقع پر حساب برابر کر دوں گا، مگر چوری چھپے نہیں بلکہ باقاعدہ للکار کر۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب، پٹواری اور چودھری کی ملی بھگت کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ہماری زمین آپس میں ملی ہوئی ہے، ملک افضل نے بتایا، اسی حصے کی ملکیت کا جھگڑا تھا، بس 40-50 ایکڑ کا معاملہ تھا۔ وہ زمین میری تھی، لیکن چودھری اس پر اپنی ملکیت جتاتا تھا۔ پھر پٹواری کے توسط سے اس نے ایسا چکر چلایا جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عدالت نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا اور زمین کا وہ ٹکڑا چودھری قادر زماں کے قبضے میں چلا گیا۔ میرے خیال میں یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا۔ گاؤں دیہات میں اس قسم کے واقعات آئے دن وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں پٹواری اور قانون گو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی دوران میں ملک افضل کا ملازم ایک ٹرے میں دودھ سے بھرے ہوئے 2 کنگ سائز گلاس لے کر آ گیا۔ دودھ کی سطح پر موٹی ملائی تیر رہی تھی۔ ہم دونوں دودھ سے انصاف کرنے لگے۔ مزید گفتگو کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ ملک افضل کے ہاں اولاد نہیں تھی، حالانکہ اس نے اس نعمت کے حصول کے لیے مختلف اوقات میں 4 شادیاں بھی کی تھیں، لیکن قدرت کی مسرتیں کوئی نہیں جان سکتا۔ ملک افضل کی 4 بیویاں حیات تھیں اور ایک حویلی ہی میں گہری سہیلیوں کی مانند رہتی تھیں۔ بڑی بیگم سوگرا کی عمر لگ بھگ 40 سال، اس سے چھوٹی بیگم ناہید کی عمر کم و بیش 32 سال
سال، اس کے بعد والی نوری بیگم کی عمر 27 سال اور سب سے چھوٹی بیگم شکیلہ کی عمر محض 18 سال تھی۔ چوتھی شادی ملک افضل نے سال بھر پہلے کی تھی۔ مجھے یہ جان کر تعجب ہوا کہ ان چاروں سانکڑوں میں بے پناہ اتفاق تھا۔ اس حوالے سے ملک افضل حسین دنیا کا خوش نصیب ترین شوہر تھا۔ اولاد کی کمی قدرت نے ایسی فرما بردار اور حسن سلوک کی شاہکار بیویوں کی صورت میں پوری کر دی تھی۔ میں نے ملک افضل حسین کا بیان نوٹ کرنے کے بعد کہا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو تھانے بھی آنا پڑے گا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ ملک افضل نے کہا، آپ جب بھی مجھے تھانے بلائیں گے میں ضرور آؤں گا۔ دو چار باتوں کے بعد ہم ملک افضل حسین کی حویلی سے نکل آئے۔ اب ہمارا رخ پٹواری حیات محمد کے گھر کی جانب تھا۔ اس وقت تک دوپہر ہو چکی تھی۔ واپسی میں حوالدار بہادر علی نے کہا، ملک صاحب مجھے تو یہ کوئی دوسرا ہی چکر لگتا ہے۔ کیسا چکر بہادر علی؟ وہ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد بولا، غزالہ کا اغوا کسی دشمنی کا نتیجہ نہیں لگتا ملک صاحب۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بہادر علی کی ذہانت کا میں ہمیشہ سے معترف رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آگے چل کر بہت ترقی کرے گا۔ میں نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو بہادر علی؟ مجھے تو یہ دشمنی کی بجائے محبت کا کرشمہ نظر آتا ہے، ذرا کھل کر بتاؤ۔ وہ بولا، میرے خیال میں غزالہ کے کسی چاہنے والے نے اسے اغوا کیا ہے۔ اس زاویے سے میں بھی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی تک غزالہ کے کسی عاشق کا نام پتہ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ حتیٰ کہ پٹواری حیات محمد بھی سرے سے انکاری تھا۔ میں نے بہادر علی سے کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایسے کسی عاشق کا سراغ نہیں مل رہا۔ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تم اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں بھیس بدل کر سادہ لباس میں گاؤں کے مختلف لوگوں کو خریدنے کی کوشش کروں گا۔ ایسی باتیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے اجازت دے دی۔ تم تھانے جا کر اپنی مہم کا آغاز کر دو۔ میں پٹواری حیات محمد کی بیوی کا بیان لینے جا رہا ہوں۔ آپ اکیلے ہی جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ملک صاحب آپ کا حکم ہو تو تھانے سے کسی کو بھیج دوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں یہ کام بڑی آسانی سے کر لوں گا، پھر ہم اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ بہادر علی نے تھانے کا رخ کیا اور میں نے اپنا گھوڑا حیات محمد پٹواری کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ کشور اس وقت ہوش و حواس میں تھی۔ بیان کے دوران حیات محمد نے بھی کمرے میں موجود رہنا چاہا، لیکن میں نے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس وقت ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو میں نے اس واقعے پر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا۔ ہمدردی کے بول سن کر کشور کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ روندی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، میری غزالہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں اس کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی مل جائے گی، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھلا آپ سے کیا تعاون کر سکتی ہوں؟ کشور 45 کے پیٹے میں تھی، مگر کسی بھی طور 27-28 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ جوان بیٹی کی ماں تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ غزالہ کے سامنے وہ اس کی بڑی بہن لگتی ہوگی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا۔ تم مجھ سے اس طرح تعاون کر سکتی ہو کہ میں جو پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے سنا ہے حیدر علی کسی شادی کی تقریب میں غزالہ پر عاشق ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ شادی ہونے والی تھی۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ حیدر علی غزالہ کو دیکھتے ہی اس پر ریجھ گیا تھا۔ حالانکہ بڑے چودھری صاحب نے اس شادی کی مخالفت کی تھی، لیکن حیدر علی کی ضد کے آگے انہیں بھی مجبور ہونا پڑا۔ میں نے اچانک پوچھا، کیا غزالہ کو بھی یہ رشتہ پسند تھا؟ غزالہ کی پسند ناپسند کا کیا سوال جی؟ کشور نے کہا۔ وہ ہماری مرضی کے آگے کیا کہہ سکتی تھی؟ جو ہماری پسند وہی اس کی پسند۔ میں نے کہا، غزالہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس کو مرضی ظاہر کرنے کا حق حاصل تھا۔ حق شک کون دیکھتا ہے جی؟ وہ بولی۔ والدین کی مرضی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، یعنی تمہارا مطلب ہے اگر فیصلہ غزالہ پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ اس رشتے سے انکار کر دیتی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ وہ جذبز ہو کر بولی۔ غزالہ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم نے اس کی رضامندی سے ہی حامی بھری تھی۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، اگر چودھری حیدر علی جیسا گبرو اور بااثر صاحب حیثیت نوجوان ایک نظر دیکھتے ہی غزالہ پر مر مٹا تھا تو اس کا مطلب ہوا تمہاری بیٹی خاصی خوبصورت تھی۔ وہ بیٹی کے حسن کی تعریف سن کر خوش ہو گئی۔ وہ بولی، میری غزالہ لاکھوں میں ایک تھی، پورے پنڈ میں ایک بھی لڑکی اس کا پاس کو نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا گاؤں میں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا؟ کیوں نہیں جی، کئی رشتے آئے تھے،
وہ فخریہ انداز میں بولی، لیکن ان میں سے کوئی بھی غزالہ کے معیار کا نہیں تھا، اس لیے ہم نے سب کو انکار کر دیا۔ میں نے کہا، آپ کا یہ رویہ لڑکے والوں کو تو پسند نہیں آیا ہوگا، پر ہمیں کیا؟ وہ بے پرواہی سے بولی، ہماری مرضی، ہم رشتہ منظور کریں یا مسترد کر دیں، کوئی زبردستی تھوڑی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اسے کرید رہا تھا۔ جن لوگوں کو آپ نے غزالہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے تو بہت غصہ دکھایا ہوگا۔ ان میں سے بس ایک ہی خبیث انسان تھا، اس نے ناگواری سے کہا۔ باقی سب تو خاموشی سے بیٹھ گئے تھے ہمارا انکار سن کر۔ وہ خبیث انسان کون تھا؟ ایک منحوس، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، مجھے تو اس کی صورت ہی سے نفرت تھی، اچھا ہوا وہ جیل چلا گیا، اس کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ وہ حیرت انگیز انکشافات کر رہی تھی۔ میرے سوالات کے جواب میں پٹواری حیات محمد نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، بلکہ سرے سے انکار ہی کر دیا تھا۔ جب کسی بات کو چھپانے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ضرور کوئی گڑبڑ ہے، اور یہاں جو گڑبڑ تھی وہ میں کشور کی زبان سے اگلوا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم نے بتایا ہے کہ تمہیں اس کی صورت سے نفرت تھی، کیا اس کی شکل بڑی بھیانک تھی؟ شکل تو بھیانک تھی ہی، کرتوت اس سے بھی زیادہ برے تھے۔ وہ بیزاری سے بولی، پھر کہا، اس کے کرتوت آخر کار اسے جیل لے گئے۔ اس کا نام کیا تھا؟ وہ بولی، نام تو خان محمد تھا، لیکن سب اسے خانو خانو کہتے تھے، خانو بدماش۔ بے شرم کو اپنی اوقات کا بھی خیال نہیں تھا، چلا تھا میری چاند سی بیٹی سے بیاہ رچانے۔ میں نے پوچھا، خانو کس سلسلے میں جیل گیا تھا؟ واضح رہے کہ مجھے اس علاقے کے تھانے میں متعین ہوئے ابھی سال ڈیڑھ سال کا عرصہ ہی ہوا تھا، اس لیے ماضی کے واقعات سے میں پوری طرح واقف نہیں تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیا، سلسلہ کیا ہونا تھا تھانے دار صاحب؟ جرائم پیشہ افراد کو جرم کر کے ہی جیل جاتے ہیں۔ میں اسے جرم کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ خانو کے ہاتھوں کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا، کشور نے بتایا۔ مقتول کے وارث خاصے با اثر تھے، اس لیے اسے جیل بھجوا کر ہی دم لیا۔ میں نے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ ہماری غزالہ کی جان چھوٹی، ورنہ وہ لائن کالج آتے جاتے اسے پریشان کرتا تھا۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ پٹواری نے مجھے بتایا تھا کہ غزالہ نے کالج میں داخلہ لینے کی ضد کی تھی، لیکن اس نے اسے مزید تعلیم جاری رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ حیات محمد نے غزالہ کے لیے آنے والے رشتوں کی بات بھی گول کر دی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ خانو بدماش والا قصہ مجھ سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن کیوں؟ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں کشور سے میں نے پوچھا، خانو کب جیل گیا تھا؟ اس نے بتایا، یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کیا وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا؟ تو اور کیا؟ وہ نفرت سے بولی، اسی لیے تو وہ راستے میں غزالہ کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ مجبور ہو کر ہم نے اسے کالج سے ہی اٹھا لیا۔ وہ خبیث پھر بھی باز نہ آیا اور اپنے ملنے والوں میں غزالہ سے عشق کی گھٹیا باتیں کرنے لگا۔ وہ خام خواہ میری بیٹی کو بدنام کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم ڈر کر اس کی بات مان لیں اور غزالہ کی اس سے شادی کر دیں۔ مجھے بند دروازے کے باہر کسی کے ہنکارنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پٹواری حیات محمد ہی ہوگا۔ میں نے بآواز بلند کہا، پٹواری صاحب اندر آ جائیں، دروازے سے لگے کیا جاسوسی کر رہے ہیں آپ؟ وہ چہرے پر ندامت کے تاثرات لیے ہنسیانی ہنسی ہنستے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں نے اسے کشور سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں خوب شرمندہ کیا۔ اس وقت میں نے لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ پٹواری، میں نے کہا تھا نا کہ اگر مجھ سے غلط بیانی کرو گے تو میں سختی سے پیش آؤں گا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم نے خانو والا معاملہ مجھ سے کیوں چھپایا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جناب، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا۔ تمہاری ذرا سی غلطی سے کتنا قیمتی وقت ضائع ہوا، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، پتہ نہیں اب تک تمہاری بیٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی۔ آپ کا خیال ہے غزالہ کو خانو نے اغوا کیا ہوگا؟ حیات محمد نے سوال کیا۔ کیا ایسا ہونا ناممکن ہے؟ وہ بولا، خانو پر تو قتل ثابت ہو گیا تھا اور اسے 20 سال کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ابھی تو اس کی سزا کے 3 سال ہی گزرے ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر کچھ سوچنے کے بعد پوچھا، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ وہ گڑگڑانے لگا، جناب میں نے عرض کیا نا، اس سے غلطی ہو گئی تھی، میں مجبور تھا، بنے بنائے کام کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کون سا کام پٹواری؟ وہ بولا، چودھری حیدر علی غزالہ کو پسند کرتے تھے اور ان کی منگنی بھی ہو چکی تھی، اب ان کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس قسم کی کوئی بات ان کے کانوں تک پہنچتی۔ دیکھیں نا ملک صاحب، میری بیٹی کا معاملہ تھا، اگر اس سے منسوب کوئی جھوٹی سچی بات چودھریوں کی حویلی تک پہنچ جاتی تو یہ رشتہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ میں نے صرف آپ سے ہی نہیں
بلکہ چودھریوں سے بھی اس معاملے کو چھپا رکھا تھا۔ یعنی تم مسلسل جھوٹ بولتے آئے ہو، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے نا جناب۔ وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، جھوٹ بولنے سے عزت بچتی نہیں بلکہ بگڑتی ہے۔ جو لوگ عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ان کی نیت میں فتور ہوتا ہے۔ جھوٹی عزت کا بھرم جب کھلتا ہے تو بہت رسوائی ہوتی ہے، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس میں میرا قصور بھی کیا ہے؟ اس کے لہجے سے بے چارگی آئی آتی۔ مجھے بیک وقت اس پر غصہ بھی آیا اور ترس بھی۔ یہ سچ ہے کہ اس نے مجھ سے بہت ساری حقائق چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن جوان بیٹی کے اغوا کا صدمہ کچھ کم نہیں تھا۔ ایسی جوان بیٹی جسے بابل کے گھر سے ودا ہونے سے چند گھنٹے قبل اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس گھر سے غزالہ کی ڈولی اٹھنے والی تھی مگر اسے ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں نے حیات محمد سے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ خانو اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جیل جانے کے بعد بھی وہ تمہیں کہیں نظر آیا تھا؟ آپ بھی عجیب بات پوچھ رہے ہیں جناب، وہ حیرت آمیز لہجے میں بولا۔ 20 سال کی سزا پانے والا شخص 3 سال بعد کیسے نظر آ سکتا ہے؟ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ حیات محمد، تم نے اس ڈاکو کو دیکھا تھا جو غزالہ کو کندھے پر لاد کر فرار ہو رہا تھا؟ کیا وہ خانو نہیں ہو سکتا تھا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، وہ آنکھیں پھیلا کر بولا۔ اس وقت بہت زیادہ اندھیرا تھا اور پھر ڈاکوؤں نے منڈاسے ڈاٹے بھی باندھ رکھے تھے۔ یہی سوال میں نے حیات محمد کی بیوی کشور سے بھی کیا اور اس نے بھی پٹواری سے ملتا جلتا جواب ہی دیا، یعنی دونوں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ خانو اس وقت جیل میں قتل کی سزا کاٹ رہا تھا۔ یقینی طور پر ان کی بے یقینی کا سبب یہی ہو سکتا تھا۔ میں نے حیات محمد سے کہا، خانو کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ اس کا بوڑھا باپ اور فالج زدہ ماں ہے۔ تم جلدی سے جا کر اس کے باپ کو یہاں لے آؤ۔ میں نے تو حکمانہ انداز میں کہا، جب تک میں تمہاری بیوی کا بیان مکمل کرتا ہوں۔ جو حکم سرکار۔ وہ دروازے سے نکلنے لگا تو میں نے کہا، اور سنو، ذرا تاجی کے گھر بھی چکر لگا لینا، دیکھو وہ ننہال سے واپس آئی ہے یا ابھی ادھر ہی ہے۔ میں ابھی ساری معلومات کر کے آتا ہوں جناب۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے سامنے بیٹھی کشور سے پوچھا، تمہارے خامند نے بتایا ہے کہ تم نے اسے ہلا کر جگایا تھا، یعنی اس کے اٹھنے سے پہلے تم جاگ چکی تھی؟ تمہاری آنکھ کس طرح کھلی تھی؟ مجھے ساتھ والے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئی تھیں۔ اس نے بتایا، کیا تم اس وقت جاگ رہی تھی جو بآسانی کھٹ پٹ کی آوازیں سن لی؟ وہ بولی، نہیں جی، میں تو گہری نیند میں تھی اور بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔ خواب بھی غزالہ کے بارے میں تھا۔ وہ ایک کنویں میں گر گئی تھی اور مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ میں اس کی چیخیں سن کر بیدار ہوئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے غزالہ کے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے ذہن پر خواب کا اثر تھا اور میں بری طرح سہمی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جھنجھوڑ کر حیات محمد کو جگا دیا۔ میں نے پوچھا، جس وقت ڈاکو غزالہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت تاجی کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ میرا مطلب ہے وہ تو رات کو غزالہ کے ساتھ ہی کمرے میں سوئی تھی۔ اس قیامت خیز واقعے کے بعد سب سے پہلے غزالہ کے کمرے میں ہی گئی تھی، کشور نے جواب دیا، اور میں نے دیکھا کہ تاجی بے خبر اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ اس گھر میں کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی تو وہ صرف اوں آں کر کے رہ گئی۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ وہ یقینی طور پر گہری بے ہوشی میں تھی۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کے لیے اور صورتحال جاننے کے لیے اس پر بالٹی بھر پانی انڈیل دیا، پھر زبردستی اس کا منہ کھول کر لیموں کا رس ٹپکایا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے حواس بحال ہونے لگے اور ہائے ہائے کرتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔